बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं अली मोहम्मद की रिहाई पे मुझे खुशी इसलिए है कि एक तो ये साबित हो गया कि बेकसूर था। इसको तकरीबन 80 दिन अली मोहम्मद को इन्होंने जेल में रखा। उसके बावजूद ये साबित हो गया कि कोई इनके पास एविडेंस नहीं थी अली मोहम्मद को कि वो किसी किस्म के तशद्दुद में वो शरीक हुआ। और यही केस शहरियार अफरीदी का है। वो भी, उसको भी बेल मिल गई है। वो भी HQ केस जो हेडक्वार्टर्स का था, उसमें से भी वो इनके पास कोई एविडेंस नहीं थी। 9 मई को जो मुझे कोशिश की थी 30 मेरे ऊपर दहशतगर्दी के केसेस किए जब मैं जेल में था। जुल्म भी मेरे से होता है। गैर कानूनी आईनी तौर पे मुझे वहां जिस तरह पकड़ के लेके जाते हैं मुजरिमों की तरह, और उसके बाद जब मैं जेल में होता हूं तो मेरे पे केसेस हो जाते हैं कि मेरी वजह से ये जो जलाओ घिरा हुआ। और उसमें भी मुझे मैं सलाम करता हूं जज साहब को, क्योंकि मुझे पता है किस तरह का प्रेशर है इस वक्त हमारी अदलिया के ऊपर। मैं सलाम करता हूं इसलिए कि आजकल के ज़माने में हक और सच पे खड़ा होना आसान नहीं है। वीगो डाला पहुंच जाता है घर, लोगों के घरों के अंदर घुस जाते हैं, उनको जलील करते हैं, उनकी बिजनेसेस बंद कर देते हैं। तो इसलिए, और हर किसी को, ये सिर्फ हम अपने लोगों की बात नहीं कर रहे, जो इस जुल्म के निज़ाम का हिस्सा नहीं बनता और इसके खिलाफ हक की आवाज़ बुलंद करता है, उसको वो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी डिक्टेटरशिप में नहीं करना पड़ा। तो मैं इसलिए जज साहब को भी सलाम करता हूं। और मैं आज ख़ास तौर पे अपने वो लोग जो सब कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं, अली मोहम्मद, वालदा बीमार, उनको डायबिटीज़ है, अकेले लड़के हैं, उसके बावजूद पूरी कोशिश की इन्होंने उसको तोड़ने की कि किसी तरह वादा माफ गवाह बन जाओ इमरान खान के खिलाफ। फिर अगर वो नहीं बनना तो चलो पार्टी छोड़ दो कि हम अब 9 मई की मजम्मत करते हैं, हम अपनी फौज से प्यार करते हैं और हम PTI छोड़ रहे हैं। सारे फौज से प्यार करते हैं, सारे जो 9 मई को जो जलाई गई थी जगह, हमने सबने उसकी मजम्मत की, लेकिन PTI छोड़ देते हैं। ये खड़े हो गए कि हम PTI नहीं छोड़ते, और इनको बड़ी बुरी हालात के अंदर रखा गया। शहरियार अफरीदी, उनके फैमिली में भाई उनके फौत हुए, उधर नहीं जाने दिया, जेल में रखा। और जिस तरह उसके ऊपर तोड़ने की कोशिश की गई, उनकी बीवी को पकड़ा, फिर एक दफा और पकड़ने की कोशिश की, बीवी बच्चों के साथ थी। तो मैं इनको खास तौर पर सलाम करता हूं। और एजाज चौधरी इस वक्त वो डायबिटीज़ के पेशेंट है, 70 साल उनकी उम्र है, उनका वजन कम हो चुका है, वो भी टूट नहीं रहे। मियां महमूद रशीद, हार्ट कंडीशन है, उनको चेस्ट पेन्स हुई, अस्पताल गए, उसके बावजूद वो खड़े हैं। डॉक्टर यास्मीन कैंसर की सर्वाइवर है, उम्र उनकी तकरीबन 75 साल है। वो उस वक्त की वो बैठी हुई है, और उनको क्या, इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाओ कि इमरान खान ने कहा था जाके जला दो। जिस तरह 3-4 बच्चों को पकड़ा, उन्होंने उनको कहा जी इमरान खान ने कहा था कि कोर कमांडर घर भी जलाना है और फिर वो कोई कागजात है वो भी जलाने हैं। यानी लोगों को ये बिल्कुल समझते हैं कि भेड़ बकरियां, कोई अकल ही नहीं है अवाम में कि वो इमरान खान कहेगा जी कोर कमांडर के घर में कोई कागजात पड़े जो जलवाना है, और उनसे ये 164 का बयान लिया। तो यही कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर यास्मीन से, वो भी खड़ी हुई हैं। लेकिन जो मैं सबसे ज्यादा उमर चीमा, जिस तरह का उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनकी बीवी गई कोर्ट हेयरिंग के ऊपर, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, वो भी कैंसर सर्वाइवर है। यानी औरतों के ऊपर कौन करता है, लेकिन औरतों के ऊपर मैं खास बात करना चाहता हूं। डॉक्टर जरका ने इनका एक रंगबाज है, जिसको मैं पॉलिटिशियन भी नहीं कहता,
جو جب ڈیفنس منسٹر تھا اور فورن منسٹر تھا دبئی سے تنخواہ لے رہا تھا. یہ کبھی سنا ہے کہ دبئی کی کمپنی سے ایک ملک کا فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر تنخواہ لے؟ اور اس کے بعد وہ بچ بھی جاتا ہے, اس کو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. اور وہ کیونکہ طاقتور حلقوں میں اس کے دوستیاں تھیں, جب وہ الیکشن ہار رہا تھا 2018 میں تو ٹیلی فون کیا, باجوہ صاحب مجھے بچا لو میں ہار رہا ہوں. اور باجوہ صاحب سپر کنگ نے کہا فکر نہ کرو تم جیت جاؤ گے, اور اگلے دن وہ جیت جاتا ہے. تو وہ جس طرح ہمیشہ عورتوں کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے, اس نے پھر سے کی. ڈاکٹر زرکا نے, سینیٹر ڈاکٹر زرکا نے جواب دیا, ان کی 2 کلینکس وہ بند کر دی. یعنی اس سطح پہ کون کرتا ہے؟ ہماری ڈاکٹر سیما ایم پی کراچی کی, ان کے گھر پہنچ کے ان کی کلینک اس کو بند کر دیا. ہماری سمابیا ایکس ایم پی, اس کے گھر کے اوپر پولیس پہنچ گئی. یعنی یہ کبھی ہوا ہے کیا؟ یہ کوئی دہشت گرد ہے, یہ کوئی کسی انتشار میں ہے, یہ انہوں نے کیا کیا؟ تو ایسے ہے کہ آپ تحریک انصاف کے آپ کو ممبر ہی ہو, سپورٹر ہی ہو, یہی کافی ہے. آپ کی بزنس بھی بند ہو جائے گی, آپ کو جیلوں میں بھی ڈال دیں گے, جھوٹے پرچے بھی ہو جائیں گے. یعنی صرف اب کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ کو جرم کرنا ہے. اس ملک میں اب جرم ہو گیا ہے تحریک انصاف کا ممبر ہونا, سپورٹر ہونا. کوئی اگر بزنس والا بھی کوئی سپورٹ کرتا ہے اس کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ شوکت خانم ساری قوم جانتی ہے کہ ملک کا سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے. ان کے ہر روز نوٹس آ جاتے ہیں کہ جی فلانی ڈاکیومنٹ دکھائیں اور یہ ڈاکیومنٹ دکھائیں, جی وہ بتائیں کہ جناب کس نے ڈونیشن دی تھی آپ. یعنی یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے. کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کو کیا نقصان ہوگا. جو انہوں نے کیسز میرے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں ذرا وہ سن لیں. سب سے جو قوم کے سامنے, کیونکہ الحق ہے میرا ایمان ہے, ایمان ہی ہے تو میں یہ سارے ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, اکیلا ان کا مقابلہ کر رہا ہوں. صرف توحید پہ, لا الہ الا اللہ پہ, ایمان اللہ پہ ہے. اور جس طرح اللہ ہر ان کی جو بھی کوشش کرتے ہیں خود ہی سچ سامنے آ جاتا ہے. جو انہوں نے میرے اوپر القادر کا کیس کیا, اب القادر کا کیس کیا تھا کہ عمران خان نے جو القادر یونیورسٹی بنائی ہے, جدھر مکمل طور پہ مستحق گھروں سے وہ بچے جو کہ جن کے ماں باپ اعلیٰ تعلیم نہیں افورڈ کر سکتے, وہ سب پڑھ رہے ہیں مفت. اور میں بتا چلا کہ سیرت نبی کو ہم نے بنایا کہ فیوچر لیڈرز بنے, تربیت ہو ان کو, اور ساتھ ساتھ اس کے ٹیکنالوجی بھی. یہ ہے اس کا جو ویژن ہے یونیورسٹی کا. اس کو سامنے لا کے بہت بڑی سکینڈل ہو گئی. اور اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپریل 2020 میں تفتیش کی تھی. وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو, نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ کو رابطہ تھا نیب کے ساتھ. یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی ملک ریاض کی فیملی کی اور این سی اے کی, یہ سارا کچھ نیب کو پتا تھا. اور نیب نے اپریل 2020 میں یہ انکوائری بند کر دی تھی. ایک دفعہ انکوائری بند ہو جائے وہ نہیں کھول سکتے آپ. اور انہوں نے جو سب سے بات جو چھپا لی, جس کے اوپر اصل بات ہونی چاہیے, کہ این سی اے نے ملک ریاض کا جو پیسہ تھا وہ فریز کیا کیوں؟ وہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے نہیں کیا. وہ انہوں نے کہا کہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی, اور یہ سنیں ذرا غور سے, کہ حسن نواز نے پراپرٹی بیچی ملک ریاض کے بیٹے کو, اور وہ جو پراپرٹی بیچی وہ 50 بلین پاؤنڈ کی بیچی. انہوں نے کیوں, نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ نے کیوں اس کے اوپر ایکشن لیا, اور ایکشن کیا لیا؟ ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے. کیوں کیے؟ کیونکہ پراپرٹی کی قیمت آدھی تھی. انہوں نے دیکھا کہ اس کی قیمت آدھی تھی, یعنی وہ 25 ملین پاؤنڈ کے ارد گرد اس کی قیمت تھی, 50 ملین پاؤنڈ کیسے دے دیا اس پراپرٹی کو؟
नवाज शरीफ तब प्राइम मिनिस्टर था, ये 2000 जब हुआ, ये 16-17 में जब प्राइम मिनिस्टर था, तो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त अपना जोर लगा के वो दुगनी कीमत के ऊपर प्रॉपर्टी मलिक रियाज को बेची। ये पहले तो ये बताएं पैसा किधर से आया, किधर से हसन नवाज के पास इतना पैसा आया? जब वो मुल्क से बाहर भागे उनसे ये सवाल पूछे गए ना, क्योंकि बता ही नहीं सकते, पैसा चोरी का था। और फिर वो प्रॉपर्टी दुगनी कीमत पे बेच देते हैं मलिक रियाज को। वो किस लिए बेची? और वो असल कहानी वो है आल कादर की, असल वो उसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। कोई पूछ नहीं रहा नवाज शरीफ से कि बताएं जी बेटे ने ये प्रॉपर्टी और आपको क्यों इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदी मलिक रियाज ने। और ये भी हो गया कि सारा कुछ पता था नैब को। इनका जो डिप्टी वाइस चेयरमैन है इस वक्त नैब का, वो उस कमेटी मीटिंग में बैठा हुआ था जब ये केस क्लोज किया गया। मुझे 3 घंटे इन्होंने बिठाया, सवाल करते हुए मेरे से पूछा, जब इनको सारे पता था जवाब, क्योंकि वो डिप्टी चेयरमैन को भी पता था, प्रोसिक्यूटर जनरल को भी पता था। उस वक्त जो डायरेक्टर थे नैब के पिंडी में, मंगी साहब, वो भी बैठे हुए थे उस मीटिंग पे। तो इनके पास तो मिनट्स पड़े हुए हैं उसके। तो फिर ये क्यों मेरे ऊपर सारा कुछ किया, और ये जो मेरा वारंट निकाले और मुझे अरेस्ट किया। और दूसरी ये जो तोशा खाना है, ये तोशा खाना एक आम केस नहीं चल रहा है, ये ऐसे मिलिट्री ट्रायल चल रही है। यानी कि एक फेयर ट्रायल का मुझे मौका ही नहीं दिया जा रहा। खैर वो उसके ऊपर फिर से मैं सब जुडिस से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये मैं कहूंगा कि मेरे से वो सवाल पूछे जा रहे हैं जो आज पाकिस्तान की तारीख 70 साल तारीख में कभी किसी से, जिनको भी कितने गिफ्ट्स मिली हैं तोशा खाना में, 70 साल से मिलती है गिफ्ट, को नई तो चीज नहीं है। कभी किसी से वो सवाल नहीं पूछा कि जी आपको जो तोशा खाना की गिफ्ट मिली थी वो आपने आगे बेची किसको, या आपने गिफ्ट किसको की। कभी किसी से आज तक ये पूछा है? कभी किसी से पूछा है कि तोशा खाना जब आप कीमत अदा करके वो ले लेते हैं गिफ्ट, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी आप जो मर्जी करें। भी आप कौन है पूछने वाला है कि मेरी प्रॉपर्टी से मैं ये गिफ्ट करूं या मैं बेचूं? जब तक कि जो भी मेरा चीज हो वो मैं डिक्लेयर करूं, तो मेरा सारा डिक्लेयर्ड है मेरे टैक्स रिटर्न्स में। तो वो सवाल पूछे जा रहे हैं आज, वो वजह इसकी है इनको मिल कुछ नहीं रहा। ये 3.5 साल में जितना मैं प्राइम मिनिस्टर रहा हूं, इनको ये 2 चीजें मिली हैं। इसको करप्शन कह रहे हैं, ये जो तोशा खाना है, और दूसरा चीज अल कादर। ये 2 करप्शन के केसेस मेरे पे मिले इन 3.5 साल में। जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना था, 17 इसने फैक्ट्रियां बना चुका था 3.5 सालों में, और सरकारी बैंकों से कर्जे लेता था, फैक्ट्रियां बना लेता था, और बाद में वो कर्जे माफ करवा लिए। और जो पैसा दिया वो 20 साल के बाद वापस, जो थोड़ा सा और मार्कअप माफ करवा के वो भी थोड़ा सा पैसा दिया। उनसे कभी पूछा? जरदारी इस टाइम के अंदर मिस्टर 2 साल में उसको मिस्टर 10% सारी दुनिया कहना शुरू कर दी थी कि हर चीज पे कमीशन कमाता था। तो ये 2 चीजें मिली हैं 3.5 साल में, और इंशाल्लाह ये मैं साबित करूंगा जब केस आगे बढ़ेगा। लेकिन मौका देना चाहिए मुझे पूरी तरह जवाब देने का। दूसरी चीज जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं वो है कि ये जो साइफर के अंदर, और साइफर के अंदर मैं फिर से वाज़ेह कर दूं कि बड़े क्लियर कानून बना हुआ है। साइफर होती है फॉरेन ऑफिस के अंदर, जो सीक्रेट कोड वो फॉरेन ऑफिस पे रहती है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं कैबिनेट डिविजन्स के, इसके अंदर कोई और किसी के पास वो जो कोड वाला साइफर है वो नहीं जा सकता। और जो मेरे पास आया था वो मुझे फिर से बुलाया, बड़ा अच्छा है, FIA के सामने फिर पेश होऊंगा। लेकिन जो मेरा मुझे कहते हैं कि आपने वो जो साइफर के अंदर चीज लिखी हुई थी वो पब्लिक कर दी, वो पब्लिक तब हुई जब मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, जो कि मुल्क का सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इदारा है। उस इदारे के अंदर पहले रखा, उस इदारे ने वो साइफर को देखा जो उसके अंदर लिखा हुआ था, वो नहीं जो कोड है, जो उसका मफहूम था, और उस इदारे ने फैसला किया कि अमेरिका को डिमार्श करनी चाहिए कि उन्होंने हमारे अंदरूनी हालात में मुदाखलत की है। ये जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कह दिया
پھر سب کو پتہ چل گیا کہ کیوں کہا ہے، کیونکہ وہاں سے ایک ان کے آفیشل نے کہا کہ جناب عمران خان کو جب تک آپ ہٹائیں گے نہیں نو کانفیڈنس پہ تو پاکستان کے اوپر بڑی مشکلات ہوگی. تو یہ تھا اس کا، تو یہ سب کو پتہ چل گیا. اس کے بعد تو اس میں کیا سیکرٹ رہ گئی، پھر کون سی سیکرٹ میں نے وائلیٹ کی، تو یہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا سامنے. لیکن ایک چیز ہے کہ وہ جو سیکرٹ کو جو تھی وہ یاد رکھیں، اس میں گورنمنٹ بدلی گئی. یہ سازش ہوئی تھی میرے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف. اور جو وہ گورنمنٹ بدلی گئی، میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ہوا کیا. آج پاکستانیوں کو کس چیز سے گزرنا پڑ رہا ہے. 16 روپے یونٹ بجلی تھی جب ہم گئے اپریل کے اندر، آج بجلی 50 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے. آپ ذرا پوچھیں تنخواہ دار لوگوں سے کہ ان کے اوپر آج کیا گزر رہی ہے. یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ وہ جنہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی تھی. اور اصل انکوائری یہ ہونی چاہیے جو میں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہا تھا، آپ کو انکوائری کرنی چاہیے کہ یہ قوم سے بہت بڑی سازش ہوئی ہے، قوم سے دھوکہ ہوا ہے، اور اس کا ذمہ دار جنرل باجوہ تھا. اور اس لیے کیونکہ وہ تھا، کسی نے جرت نہیں پڑی کسی کی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے کی. آٹا 55 روپے 60 روپے سے پہنچا ہے آج کے جی 150 روپے پہ. سوچیں کہ یہ عام آدمی کی خوراک ہے آٹا. اس کے بعد چاول دگنی قیمت ہوگی جو چاول تھے. چینی، ہمارے دور میں بڑا شور مچا چینی چور. ہم نے انکوائری کروائی، چینی کی قیمت 80 روپے تھی، آج چینی 160 روپے پہ پہنچ گئی ہے. سارے جو بڑے بڑے شوگر مل مافیا ہیں وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں آج گورنمنٹ کے اندر. اور پھر دودھ، یہ دودھ بڑا ضروری ہے کیونکہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. 150 روپے لیٹر سے گیا 230 روپے لیٹر پہ. اور دال جو عام آدمی کھاتا ہے 310 روپے سے 520 روپے پہ گئی ہے. 310 روپے کے جی سے 520 روپے کے جی پہ دال گئی ہے. یہ عام لوگوں کے کھانے کی چیزیں ہیں. یہ ذرا بتائیں کہ کون ذمہ دار ہے جس نے یہ جو ساری سازش ہوئی تھی. اور انشاءاللہ جب بھی انکوائری ہوگی ثابت ہوگا کہ بہت بڑی ایک چلتی ہوئی حکومت کو مشکل وقت سے جو پاکستان کو نکالتی گئی اس کو گرا کے تو یہ ہوا. میں آخر میں 2 صرف چیزیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو میرا پیغام ہے، یہ جو پولیس والے، یہ جو نامعلوم افراد عام پلین کپڑوں کے اندر گھس جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، سارا گھر توڑتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، جو تشدد کرتے ہیں لوگوں پہ، جو ظلم کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں لوگوں کو جیلوں کے اندر، جنہوں نے سوشل میڈیا کے بچوں کو صرف ٹویٹس کے اوپر اٹھا لیا اور ان کو تشدد کر کے واپس بھیجا، جو صحافیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. عمران ریاض جو ابھی تک غائب ہے، پتہ نہیں کہ کدھر وہ گیا ہوا ہے. عدالتوں بھی بے بس ہو گئی ہیں، عدالتوں کے پاس بھی وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی وہ پروڈیوس کرو ایک صحافی. صرف اس لیے اس نے تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی، لیکن صرف اس لیے کہ وہ ظلم کے سامنے سچ بول رہا تھا اس کو اٹھا لیا. 4 پاکستان کے ٹاپ صحافی ملک سے باہر گئے ہوئے، ملک چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ وہ سچ نہیں بول سکتے تھے. اور ان کے اوپر یہی قسم کا جو عمران کو پہلے اس کے اوپر تشدد کیا، پھر جو اب اس کو غائب کیا ہوا ہے، خوف پھیلایا ہوا ہے. باقی سارا میڈیا کنٹرول میں ہے. صرف وہ تب بول سکتے ہیں اگر عمران خان کی کوئی برائی ہو، پروپیگنڈا، وہ بول سکتے ہیں. وہ کوئی سچ نہیں بول سکتا آج. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ان میں سے جو ہم بڑے بڑے نام سمجھتے تھے کہ وہ صحاف کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، وہ بھی آج گھٹنے ٹیک کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن مجھے افسوس اور ہے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز پہ. مجھے افسوس ہے جو کہتی ہیں ہم عورتوں کے لیے NGOs بنے ہوئے ہیں، ہم عورتوں کے لیے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے پہلی دفعہ خواتین کو پالیٹکس میں لے کے آئی. انہوں نے شرکت کرنی شروع کی، جلسوں کے اندر عورتیں آئیں، فیملیز آئیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہمارے ملک میں. یہ خوشائن چیز ہے کہ ملک کی جتنی بڑی پارٹیسپیشن ہوگی پالیٹکس کے اندر اتنا بہتر وہ احتساب کریں گے حکمرانوں کا. جتنی زیادہ بڑی ٹرن آؤٹ ہوگی اس کا مطلب کہ عوام نظر رکھ رہے ہیں حکمرانوں کے اوپر. تو اصل تو ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہے کہ عوام احتساب کرتی ہے
جو حکومت کرتے ہیں وہ دیکھتی ہیں ان کا. تو عوام تو آج پہلی دفعہ نکل رہی ہے, اس طرح ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے, عورتیں نکل رہی ہیں, اور ان عورتوں کے اوپر جان کے یہ تشدد کیا جا رہا ہے باقی عورتوں کو ڈرانے کے لیے کہ وہ نہ گھروں سے نکلیں, کہ وہ چپ کر کے سہم کے بیٹھ جائیں. تو کدھر گئی ہیں ہیومن رائٹس جو عورتوں کو ریپرزینٹ کرتی تھیں؟ کدھر ہیں وہ عورتیں؟ کیوں نہیں بول رہی یہ جو ظلم ہو رہا ہے ان عورتوں کے اوپر؟ وہ بیچاری صنم اور طیبہ, وہ تو تحریک انصاف میں ان کا کوئی عہدہ نہیں ہے, ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. وہ صنم کے خامد آیا, اس کو پکڑ کے لے گئے. اب ان کا گھر میں بچہ ہے, وہ کیا کرے گا؟ دونوں کو پکڑ کے لے گئے. عمر چیمہ, اس کی بیوی, میں پھر سے کہتا ہوں وہ کینسر کی سفرر ہے, کینسر کی, اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا صرف اور صرف دہشت پھیلانے کے لیے کہ عورتیں گھروں سے نہ نکلیں. اور پھر سے کہ نہ یہاں بول رہی ہیں نہ باہر. بڑی فکر ہے افغانستان کی عورتوں کی, بہت فکر ہے. اور ہے ٹھیک ہے کہ اسکولوں میں سب سے زیادہ ملک کی بہتری ہوتی ہے جب عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں, اور پاکستان میں تو خاص طور پہ جب آپ کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہو تو اس کو روکتا ہی ہے کہ پڑھی لکھی, جب آپ کی بچیاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں, عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں. لیکن کیوں فکر نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی عورتوں سے کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے. میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو مرضی آپ کر لیں, یہ آپ جو سب کچھ کر رہے ہیں, یہ جو سارا دہشت پھیلائی ہوئی ہے اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور گھروں میں یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, یہ آج میرا دن یاد رکھ لیں, جب بھی الیکشن ہوگا آپ تحریک انصاف کو روک ہی نہیں سکتے. کیونکہ آپ لوگ اگر سہم بھی گئے نا, دلوں کے اندر ان کو جو فیصلے اور ذہنوں میں کر بیٹھے ہیں وہ اس سے نہیں پیچھے ہٹنے لگے. جب ایک آبادی ایک طرف آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, قوم کھڑی ہو جاتی ہے, کوئی دنیا کی پاور اس کو روک نہیں سکتی. یہ صرف عارضی طور پہ آپ تھوڑی دیر لوگوں کو سہم جائیں گے, ڈر جائیں گے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے آپ ڈیلے بھی کر دیں, ابھی ڈرے ہوئے ہیں کہ جی ابھی نہ کرو الیکشن, آپ اگلے مارچ کر دیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ تحریک انصاف سویپ کرے گی الیکشن انشاءاللہ. مجھے جیل میں ڈال دیں, ڈسکوالیفائی کر دیں, جیتنا تحریک انصاف نے, کیونکہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے. اور یہ جتنے آپ حربے استعمال کر رہے ہیں, آپ تحریک انصاف کا ووٹ بینک اور بڑھتا جا رہا ہے. لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں, قوم تو دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے, اور قوم کے اندر غصہ ہے. ایک معاشی طور پہ ان کا قتل کر دیا ہے, ایک مہنگائی ان کو لے بیٹھی ہے, ایک 30 سال سے وہ شکلیں دیکھ رہی ہیں جو ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر ان کا پڑا ہوا ہے, اور پھر ان کو پر خوف طاری کیا ہوا ہے کہ جناب ہم آپ مایوسی پھیلائی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف جیت نہیں سکتی, عمران خان کے اوپر کانٹا مارا ہوا ہے. کانٹا صرف عوام کسی کے اوپر مارتی ہے. اور کوئی بھی انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا, کوئی بھی جب عوام کی رائے طے کر لیتی ہے, فیصلہ کر لیتی ہے عوام, آج تک دنیا کی تاریخ میں عوام کے خلاف کوئی نہیں جیتا. پاکستان زندہ باد.